الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ وعظ مبارک ہوا 20 ربیع الاول 1376 ہجری بمطابق 25 اکتوبر 1956 عیسوی کو یہ جاری ہے. اس کا عنوان مبارک ہے دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ. اس میں حضرت آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. سورۃ القاریہ پارہ نمبر 30 کی آیات مبارکہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور جن کے اعمال نیک تول میں کم ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اس ارشاد باری تعالیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیاں کم ہوں گی تو جہنم میں بھیج دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا نسخہ بیان فرما رہے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. ترجمہ: جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی جس کا ہو جاتا ہے اس کے دنیا کے سارے غم اپنے پر ڈال لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ گفتن و کردن فرق ندارت. کیا اس حدیث کے پڑھنے سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں؟ پڑھنے سے ہرگز نہیں. جب تک مدت مدید تک کیمیا گر کی صحبت میں رہ کر کیمیا بنانا نہ سیکھے گا نہیں بنا سکے گا. ہدایت کا نسخہ قرآن مجید ہی ہے. اس کے متعلق فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سورۃ اعراف رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 8. اس کا ترجمہ ہے جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتری ہے اس کی اتباع کرو. نسخہ یہی ہے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 21. اس کا ترجمہ ہے البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے. یعنی کہ آپ کے لیے اخلاق حسنہ میں سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. مثال: یہ قال حال نہیں بنتا جب تک کسی صاحب حال سے وابستہ نہ ہو. یہ حدیث من کان للہ کان اللہ لہ مشکات شریف میں آتی ہے، جو ہمارے ہاں درجہ عالیہ کی کتاب ہے. سب اس کو پڑھ کر آتے ہیں، لیکن حال صاحب حال سے آتا ہے. ڈاکٹر سر اقبال مرحوم فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کان للہ کان اللہ لہ تو بالکل ٹھیک ہے مشکات شریف میں. اس کا ترجمہ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. ہمارا اللہ تعالیٰ بھی سچا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. لیکن کیا سارے عالم دستار فضیلت بندھوانے کے بعد اس حدیث کے عامل ہو جاتے ہیں؟ یہ نسخہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک کامل سے عقیدت، ادب اور اطاعت کی 3 تاروں کے ذریعہ تعلق نہ ہوگا یہ قال جو ہے یہ حال نہیں بنتا. بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ شیخ کامل معشوق اور طالب صادق عاشق ہوتا ہے. یہ نسل آ رہی ہے. اب میں عام فہم الفاظ میں عرض کرتا ہوں. جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اللہ والے اس کو امانت سمجھتے ہیں. اگر دیندار داماد مل گیا تو نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں. وہ غم نہیں لگاتے، دنیا دار غم لگا لیتے ہیں.
وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جہیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ 21 تیور اور 22 بیور تیار کرتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا، تیور تے بیور ہیں، اچھا ادھر 21 تیور اور 21 بیور تیار کرتے ہیں۔ سرگودا کی طرف تو 21 گائے، 21 بھینس، 21 لحاف، 21 تلائی اور 21 چارپائیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ درد سر نہیں تو اور کیا ہے؟ درد سر کے واسطے سندل لگانا چاہیے، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے، یعنی کہ اس کو تیار کرنے میں بھی ہے تو اس کا علاج ہے، لیکن اس کی تیاری بھی تو درد سر ہے۔ بیٹے کے لیے ورری اور بیٹی کے لیے جہیز کی فکر ہوتی ہے، ادھر بھی ناک کٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور ادھر بھی۔ جب تک صاحب حال کا دامن گیر نہ ہو تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ میوہ میوے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، جب اللہ کو راضی کرنے کا غم لگ جاتا ہے تو پھر رات دن یہی فکر رہتی ہے۔ پھر اللہ زیادہ کریں گے تو ارشاد باری کے تحت غم دور ہو جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد میں۔ ترجمہ: خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حضرت نے فرمایا نا، یہ پہلے حدیث شریف فرمائی، یہ پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عنوان شریف کون سا ہے؟ دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ۔ یہ نسخے کا جو حضرت نے نسخہ جات حدیث و آیات قرآنیہ سے اخذ فرمائے نا، اس میں پہلے حدیث شریف حضرت نے یہ پیش فرمائی، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا، یہ حدیث شریف ہے نا۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، جو شخص آخرت کا غم اپنے دل کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام ہموم پر کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی تمام جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اس چیز کی فکر نہیں رہتی، اس کو بس یہ فکر رہتی ہے، ہر وقت یہ دامنگیر فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، اور کل بروز قیامت میرا سرخروئی کے ساتھ کامیابی کا ٹائٹل مجھے مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور میرا جب سامنا ہو تو مجھے سرخروئی نصیب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مجھے سرخروئی نصیب ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ مقصد ہے، یہ ہے پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دوسرا سٹیپ بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب تزکیہ میں جب ہم آگے چلتے ہیں نا تو پھر یہ دوسرا سٹیپ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، ٹھیک ہے۔ جب اس پر ہم پورے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ترقی کرتے کرتے ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ اللہ کو، یعنی کہ ہم اللہ اپنے آپ کو پہلے کیا کرتے، یار یہ کام چلو یہ اللہ کے سپرد ہو گیا، چلو اس کو چھوڑ دو۔ پہلا سٹیپ اس طرح ہے نا، آہستہ آہستہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے سٹیپ میں ایک کام، دوسرا کام، تیسرا کام، یار یہ بس اللہ پر چھوڑو، ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی کچھ اپنی بھی عمل دخل ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو اس کی پریکٹیکلی الفاظ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے، سوچ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمل کرتے کرتے اللہ پاک اپنے فضل سے پختگی عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے کون سا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا سوچتے ہیں کہ یار کیا وہ معاملہ یعنی کہ اللہ کے ہم سپرد کریں، کیا وہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کریں؟ ہم خود کو ہی اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے مصداق بن جاتے ہیں، کون سی؟ ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، اللہ یعنی کہ ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک ہماری چاہت ہے، ہوگا وہی کو جو اللہ چاہیں گے۔
ہوگا وہی جو اللہ اللہ چاہیں گے. لیکن جب ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں گے پھر اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا. اس میں اکثر ہم مغالطہ کھا جاتے ہیں. اس میں اکثر ہم مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ پہلے ہم جب یہ اس سٹیپ کو پار کر لیں گے نا پھر ہماری چاہت علیحدہ ہو جائے گی, اللہ کی چاہت علیحدہ ہو جائے گی, علیحدہ نہیں ہوگی. پہلا ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ اپنی چاہت کو قربان کر دینا ہے. پھر دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ میری چاہت اور اس میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا. پھر ایک ہی چاہت رہ جائے گی, کس کی؟ اللہ کی. وہ پھر اسی کی چاہت ہی ہماری چاہت ہوگی. ایسا ایویں سجن واہ اویں سجن واہ. اسی طرح ہے نا, کبھی ادھر مخالطہ ہو جاتا ہے نا کہ پھر ہم بس جو چاہیں گے پھر ہمیں مل جائے گا. نہیں, اس طرح نہیں, وہ پھر قربان ہو ہی نہیں ہے چاہت. جو ہماری نفسانی جو ہماری ہم جو چاہتے ہیں بمقابلہ اللہ کی چاہت ہو تو نہیں سکتا, لیکن ایک سطح کا آتا ہے مقابلہ, ٹکراؤ. اللہ کی امر اور ہمارے عمل, ہماری سوچ, ہمارا فعل, اس کا ٹاکرا آتا ہے نا عملی زندگی میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جب ہم اپنی سوچ کا ٹاکرا آئے, ٹھیک ہے نا, کیفیت کا ٹاکرا آئے, اپنے کردار کا ٹاکرا آئے, اپنے قول کا ٹاکرا آئے, کس چیز سے؟ اللہ کے امر کے سامنے, اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جب ٹاکرا آئے نا تو یہاں پر ہمارا پتہ چلے گا کہ ہماری تربیت کس نہج تک پہنچ چکی ہے. جب ہم اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو پرکھیں گے نا کہ اب یہ جو ٹاکرا آ رہا ہے نا اس میں ہم ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں. یہ آتے ہیں پوری زندگی میں, یہ تو امتحان آتا ہے. امتحان اللہ تبارک و تعالی لے کر آتے ہیں. امتحان کی شکل میں کبھی بیوی آپ کے سامنے اللہ پاک لے کر آ جائیں گے. اچھا, کیا من کان للہ کان اللہ لہو کا نعرہ مار رہے ہو نا, اللہ اللہ کر رہے ہو, اچھا کر لو. ٹھیک ہے نا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہوتی تو یعنی کہ مزاح ہوتا تھا ہم شادی سے پہلے, ہماری جب ایسے عروج کی آواز ہوتی تھی نا اللہ اللہ کی, ٹھیک ہے نا, جب ہماری شادی کی نکاح کی شادی کی باتیں ہونا شروع ہوئی نا حضرت میں فرماتے تھے بولو بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے شادی کے ہو جانے کے بعد تجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز سے جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, شادی کے بعد اب نظر بھی نہیں آتے. میں اس وقت پریشان ہوا. حضرت نے ایک دفعہ تو فرما دیا, اس وقت مجھے اتنا وہ نہیں ہوا نا, دوسری دفعہ پھر مجھے فرمایا, پھر مجھے اندر سے پریشانی لاحق ہو گئی نا. جیسے حضرت نے فرما دیا نا دوسری دفعہ نا, تو مجھے واقعتاً اندر سے ایک یعنی کہ جیسے دل پکڑا نہیں جاتا کہ یار یہ حضرت پہلی دفعہ چلو میں نے مزاح میں فرمایا, لیکن دوسری دفعہ مزاح ہی میں فرمایا, لیکن دوسری دفعہ بھی فرمایا, تو اب کیا میں کیا کروں؟ اب تو پھر فوراً حضرت میری طرف پلٹے, چہرہ میری طرف فرمایا, اور پھر میں نہیں گلو, ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ, ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ وہ واقعہ حضرت مزاح ہی فرما رہے تھے میرے ساتھ, لیکن حقیقتاً اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا کہ کرو, طوطا ٹیں کرتا ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ لا ذکر بھی کرتا ہے. جب اس کے اوپر امتحان آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کو بھوکا رکھو, جس صلی اللہ علیہ وسلم تو طوطے جو رٹ اس نے لگائی ہوتی ہے نا, جب اس کو تھوڑا آپ بھوکا یا پیاسا رکھو پھر وہ مارے گا رٹ, وہ تو اصل پتہ تو عملی زندگی میں چلتا ہے نا انسان کے. یہ تو پہلے تسلسل سے ہم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں بھی آ رہے ہو کلاس میں آئے پابندی کے ساتھ آ رہے ہو. وقت جب آئے گا امتحان کا, ٹھیک ہے نا, امتحان کا جب وقت آئے گا
آپ نے کیا سیکھا, کیا پڑھا اور کیا سیکھا, کیا یاد کیا اور کیا آپ نے چھوڑا. جب کوشچن پیپر آئے گا اس وقت پتہ چلے گا نا. کوشچن پیپر تو اسی حساب سے آئے گا نا جو آپ نے اور ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہمارے جو الفاظ منہ سے نکلا کرتے تھے, ہمارے جو کوڈ وہ ہوا کرتا تھا, ہم اتنا اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اتنی پابندی کے ساتھ آیا کرتے تھے, عملی زندگی میں جو اس کی پابندی کے جو مقصد ہے اصل, اس میں جب ہمارے اوپر آ بنی تو اس میں ہمارا عمل واقعتاً اسی طرح اسی کے موافق ہے جو مقصد ہمارے بڑوں کا ہے اور انہوں نے جو ہمیں سکھلایا, اور جو واقعتاً جو مقصد ہے ہمارا عمل اسی کے موافق مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے نا. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا ہو رہی تھی؟ کان للہ کان اللہ لہو. یہ دوسرا سٹیپ ہے نا. ٹھیک ہے نا, کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ چلو یار اس کام ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ مالک ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے نا. جو بس میں ہوتا ہے نا اس کو ہم پھر بھی اپنے اس میں لے آتے ہیں کہ یہ بس میں ہے, یہ میں کر لوں. ٹھیک ہے نا. اندر سے ترجیح جو ہے نا وہ یعنی کہ توکل کی جو کیفیت ہے نا, جو توکل اللہ کی جو ہمارے اندر کی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں پھر بھی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس پر بھی عمل کرتے کرتے اللہ کے فضل جب ہوتا ہے, پھر جب اس کیفیت میں ہم داخل ہوں گے, کون سی من کان للہ کان اللہ لہو. ٹھیک ہے نا. پھر امتحان سخت ہو جاتا ہے, پھر امتحان کیا ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. اچھا ہم بھی تو چیک کرتے ہیں نا, چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوستانے کو بھی چیک کرتے ہیں, یارانے کو بھی چیک کرتے ہیں, یارانے کو بھی چیک کرتے ہیں اور دوستانے کو بھی چیک کرتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے سچی دوستی ہی نہیں رہی نا, سچا تعلق ہی نہیں رہا ہے کوئی سچا تعلق. سب کوئی مطلب کے یار ہے, سارے مطلب ہی ہے نا. اپنی غرض ہوئی تو السلام علیکم, غرض نہ ہوئی تو دفع ہو جاؤ, اسی طرح ہے نا. لیکن پھر بھی یعنی کہ کچھ نہ کچھ کہیں پر اگر رحمت باقی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ بڑا ہے نا, اس کی یاری بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی چیکنگ بھی بڑی ہے. کیسے؟ مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں, اچھا بیٹا صبح آپ کو نہیں دیتے, 10 روپے صبح نہیں دوں گا, دوپہر کو دے دوں گا یا شام کو دوں گا. ہم اتنا وقفہ لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے ہیں نا. اسی طرح ہے نا, بچے کے ساتھ محبت تو ہے نا, لیکن پھر رو رہا ہوتا ہے, رو تو رہا ہوتا ہے 10 روپے, پھر بھی ہم اس کو نہیں دیتے, یا اس کی کوئی بھی ضرورت ہے اس کی ہم پوری نہیں کرتے. بیٹا آپ کو کہا ہے نا ہم دوپہر کو آپ کو دے دیں گے, یا شام کو دے دیں گے, یا کل دے دیں گے, یا اس سال نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے اس سال نہیں, اگلے سال آپ کو لے کر دیں گے. اس طرح ہے نا. اس سے آگے ہم نہیں جاتے, اس سے آگے ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں. تو اس کی جو یاری, تو اس کا کیا مطلب ہوا, کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے, نہیں کرتے. مطلب یہ نہیں ہے, محبت تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے, وقت اس کا اب نہیں آیا. یہ تو طلب کر رہا ہے, یہ تو اسی وقت مجھ سے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے پتا ہے میں بڑا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے کہ اس کو اس وقت دینا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو روکتے ہیں, اس کے رونے کو بھی برداشت کرتے ہیں. اسی طرح ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ دو باتیں بھی کر لیتا ہے نا, بچے کرتے ہیں نا کہ ابو یا امی ہم سے محبت نہیں کرتے, ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے. اسی طرح ہے نا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نقطہ سمجھ اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دے, آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اللہ بڑا ہے نا, اس کی یاری بڑی ہے نا,
تو اس کا مہلت بڑی ہے. اچھا اس جان میں نہیں, چل موت کے بعد تجھے دوں گا. یہاں یہ تیری واجب پوری نہیں کرتا, میں اگلے جان پوری کروں گا. کیوں؟ وہ تو جانتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے بنایا کون فیکون سے بنایا, پھر امر ہوگا اور پھر اس کو تو ختم کرنا ہے. میں نے اس زندگی کو, دنیا کی, اس کو تو ختم کرنا ہے نا اللہ نے. ٹھیک ہے نا, عارضی ہے نا, فانی ہے, اس کو تو اللہ نے فنا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. وہ کہتے فانی میں کیا لوگے, بس باقی میں تجھے دوں گا, اس سے بھی بڑا چلا کر, اس سے بھی کئی گنا زیادہ دوں گا جو باقی ہوں گے. یہ اگر مجھے ادھر میں نے دے دی تو یہاں پر تو ہر چیز تو پھر بھی چھوڑ کے چلا آئے گا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر اگر واقع تھا نا, ہم اپنی زندگی میں من کان للہ کان اللہ لہو کے اگر مصداق بنیں گے تو پھر اسائی سجن وابا تہومی سجن وابا, ہر حکم پہ ہمیں ہونا پڑے گا, سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور یہ سارا سچا ممیرہ جڑے ہیں تزکیہ کی, تعلق معلّہ کی. ٹھیک ہے نا. باقی ادھر ادھر کی اور ساری کی ساری افراد و تفریق ہے. ٹھیک ہے نا. انعامات ہو ہم اس سے ہم جس طرح حضرت دادا پیر جی کے بیان میں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, کسی نے سنا ہو تو مثال کے طور پر پورا اس کو سمجھ آئی ہوگی نا. سنا تو کسی نے نہیں ہے میرے خیال میں. ہماری ایک باجی صاحب ہے, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس نے سن کر تحریر کر کے دوبارہ مجھے بھیجا ہے. جو اس کو سمجھ آئی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس نے تحریر کر کے بھیجا ہے. اس نے تحریر کر کے مجھے بھیجا ہے کہ دادا پیر جی کیا فرما رہے ہیں. کیا بات ہو رہی تھی جی؟ دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارا بھی شروع ہی سے اللہ کے فضل سے یہی موقف آ رہا ہے. ہم نے تو دادا پیر جی کو نہیں دیکھا نا, ٹھیک ہے نا, اور الحمدللہ یہی موقف آ رہا ہے. اس کی مثال آپ سے حضرت دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان میں فرما رہے ہیں. دیکھیں حدیث شریف کا مفہوم, حدیث شریف میں آتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا مسنون ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری دن کی جتنی ضروریات ہیں اس میں اس کی کفالت فرماتے ہیں. حدیث شریف کس طرح مفہوم ہے, ٹھیک ہے نا. اب حضرت دادا پیر جی فرما رہے ہیں سورہ یاسین کی کئی قسمیں لوگوں نے نکال لی ہے نا, کئی قسمیں نکل آئی ہیں. اب کہتے ہیں مبینوں والی جو سورہ یاسین ہے, ہر مبین پر ایک سورت پڑھو, یہ عمل یہ کرو. پھر حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بالکل ہم اس چیز کی تردید نہیں کرتے, کیونکہ اللہ والوں کی زبان اور ان کے قلب پر جو بات آتی ہے وہ القائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جو فرما دیتے ہیں وہ برکت سے خالی نہیں ہوتی, لیکن اللہ والوں کی زبان اور قلب پر آئی ہوئی بات وہ اگر برکت سے خالی نہیں ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ کہاں سے, وہ تو اس سے بہتر ہے نا. تو ہم ترجیح اس مبین والی سورہ یاسین سے زیادہ ترجیح ہم کس عام سورہ یاسین کو دیں گے, کیونکہ وہ مسنون ہے, وہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے نا. آج کیا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو وظائف ہیں جو مشائخ حضرات نے جو ترتیب دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر ایک وظائف کے کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تعدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, ابھی جو ہے نا ہم حضرت کی محفل میں نہیں آئے تھے, میرے پاس ابھی بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وظائف اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے جو وظائف کرتے ہیں اس پر پوری تحریر اللہ کے فضل سے ہم نے لکھی تھی. ابھی خانقاہ شریف میں حضرت نے ہمیں قبول بھی نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ ابھی بھی میرے پاس تاریخ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے, آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے. ہاں 14 سال پہلے 2009-8 اس میں. اور ہاں وظائف کے اوپر کہ یہ جو وظائف کرتے ہیں ان کا کوئی انکار نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ مصیبت یا پریشانی یا حاجت کے وقت جھکے تو اللہ کی طرف, غیر اللہ کی طرف تو نہیں گئے, لیکن
مقصد یہ چیز تزکیہ کا نہیں ہے. تزکیہ کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنا ہر ایک ضرورت میں اللہ کی طرف جھکے, اللہ سے مانگے, یہ ہمارے اندر ہمارا اس طرح بن جائے. نقصان ہو جائے اس کو فطرتی طور پر جو ہو تو وہ تو فطرت ہے نا انسان کی, جو غم ہو نقصان کے اوپر کوئی بھی, اللہ پناہ عطا فرمائے, سب اپنی زبان میں رکھے ازمائشوں سے, ٹھیک ہے نا. فطرتی طور پر تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن حد اعتدال سے جب تجاوز کرتے ہیں, حد اعتدال سے جب تجاوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے ممانعت ہے. خوشی ہے اللہ نے دے دی, اس میں بھی حد ہے. حد اعتدال سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے غم میں اتنا زیادہ غمگین اور پریشان بھی کسی بھی دنیاوی معاملات میں کسی بھی اس میں سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا گیا, ٹھیک ہے نا. اللہ والوں کے متعلق بھی اس طرح آتا ہے. خوشی میں بھی سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا روایات میں آتا ہے, مسکرا دیتے, تبسم فرما لیتے. زیادہ سے زیادہ کیا روایات میں آیا کہ اتنا مسکرائے کہ آخر کے دار مبارک نظر آنے لگے. یہ حد اعتدال خوشی میں بھی ہے اور غم میں بھی ہے. اب اس میں ہم نے رہنا ہے, یہ اصل تزکیہ ہے. تزکیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شریعت سے باہر ادھر ادھر کی کچھ وہ بالکل نہیں ہے. مشائخ حضرات کی بعض اوقات مشائخ حضرات کی کیفیات اور ان کا اندر کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس حد درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ شرعی معذوری میں چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی عمل ٹھیک ہے نا وہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے, کیونکہ ہم اس درجہ کی کیفیت کے حامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اس درجہ کی کیفیت کے حامل نہیں ہیں. اب جس طرح مثال کے طور پر سما ہے, سما سے کیا مراد ہے؟ اشعار, قوالی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن آج کل کی قوالی یہ نہیں. اس وقت تو یہ ڈھول ڈھمکے ہوتے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. سما سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ چاہے اشعار کی صورت میں ہو, چاہے نثر کی صورت میں ہو, چاہے کسی بھی زبان میں ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کے اندر ایسی حلاوت پیدا کرے کہ آپ کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے نا اس تعلق کی مضبوطی کا سبب بنے. وہ جو سبب بن رہا ہے نا اس کو سما کہتے ہیں. یہ حقیقی سما ہے. یہ نہیں کہ قوالی کی صورت بنا لی اور ڈھول ڈھمکے مار کے, یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. سما کا سبب حضرت تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ کی سما کا سبب ایک دفعہ ان کی اپنی زبانی ان کی تحریر ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا, تصنیف کر رہا تھا, واللہ عالم اپنے مریدین حضرات کے خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے یا کوئی اور کتاب کی تصنیف فرما رہے تھے, تو دور سے یعنی کہ وہاں پر وہ چل رہا تھا, وہ جو ٹھک 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 وہ نہیں مسوار بنانے والا, وہ جتنے بڑے بڑے لکڑی کے وہ ہتھوڑے اور وہ ہاں مولے وہ جو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب حضرت خود فرمایا کیونکہ وہ چشتیہ نسبت ان کے اوپر زیادہ آ گئی تھی نا, ثانی سے رحمۃ اللہ چشتیہ کے بزرگ ہیں تو ان کے اوپر چشتیہ کی نسبت زیادہ آ گئی تھی نا, تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت سما اور اس کی حقیقت میرے اوپر اللہ نے کھولی, انکشاف ہوا کہ جب وہ ٹھک 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 ہونے لگی تو ہلکی ہلکی جو آواز آ رہی تھی نا اس نے میرے اندر کو یعنی کہ ہلا دیا. اب وہ تو تھی ٹھک ٹھک, لیکن میرے اندر سے وہ سراب لگ رہی تھی اللہ اللہ کی, ایک ٹھک پر ال دوسرے پر لا, اللہ اللہ اس طرح ہو رہا تھا. اب ادھر سے کیا وہ ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سما وہ بن گئے, وہ کیفیت یعنی کہ وہ سبب بن گیا, کیفیت کا سبب ان کے لیے سما تھا, وہ ٹھک ٹھک بن گئی, ٹھیک ہے نا. اب سما پر بات آ رہی تھی کہ اللہ والوں کی جو یعنی کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کیفیات میں وہ خود اس چیز پر یعنی کہ اللہ کے سامنے معذور ہوتے ہیں.
ہم اگر وہ عمل شریعت کی حدود کے اندر ہے تو پھر تو ہم کریں گے، دل و جان سے کریں گے. اگر شریعت کی حدود سے ٹکراتا ہے یا اس سے باہر کا عمل ہے تو پھر جب تک ہم اس کیفیت کے حامل نہیں بن جاتے اس وقت تک ہم اگر اس عمل کو اس صورت پر کریں گے کہ فلاں اللہ والے نے اس طرح کیا تھا تو پھر ہم گناہگار ہوں گے. ہمارا ایمان کی خرابی کا سبب بھی بنے گا، روحانی اگر کچھ ہوا پڑا ہے تو اس کی تنزلی کا بھی سبب بنے گا. سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے نا. حضرت جنید بغدادی سے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی سے رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کے کچھ حضرت کے ہم عصر بزرگ بھی تھے ایک دو، اور کچھ حضرت کے خلفاء بھی تھے، اور صوفیاء کی جماعت تھی. صوفیاء کی جماعت تھی. تو حضرت کو انہوں نے عرض کیا، سارے صاحب سما تھے، یعنی کہ اس صاحب حال کیفیت صاحب حال تھے نا. تو ان سب نے کیونکہ حضرت سید الطائفہ تھے تو حضرت کو عرض کیا جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت محفل سما لگاتے ہیں. محفل سما لگانے سے مراد یہ نہیں کہ ڈھول ڈھمک کے قوالی لاؤ، کہ کوئی جو اشعار پڑھنے والا وہ خود بھی صاحب حال ہوتا ہے. یہ بھی شرط ہے سما کی، جو اشعار کہنے والا ہے نا وہ خود بھی اس کیفیت کا حامل ہوتا ہے. کیوں؟ تب اس کی زبان پر وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتے ہیں جو دوسرے کے قلوب کے اوپر اثر کرنے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سب نے عرض کیا کہ حضرت محفل سما لگاتے ہیں. حضرت نے ایسے نظر دوڑائی، دو اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کو حکم فرمایا کہ آپ فلاں کام کے لیے چلے جائیں. جیسے وہ نکلے نا تو پیچھے ایک ساتھی کو حضرت نے فرمایا کہ اب آپ کنڈی لگا دیں دروازے کی، اب محفل سما لگائیں. حضرت سے سوال پوچھا کہ حضرت وہ ان کو آپ نے بھیج دیا تو اب انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کیفیت کے حامل نہیں تھے، وہ اس نہج کی کیفیت ان کی نہیں تھی کہ وہ محفل سما میں بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے نا. آپ تو ہر ایرا غیرہ بس دیکھ لو قوالی کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ناچنا ہوا، اللہ معاف کرے، یہ تو ناچ گانا ہوا، کیونکہ محفل سما تو نہ ہوئی، اور جھوٹی کیفیات اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پناہ عطا فرمائے. اور کوئی جھوٹے مجذوب بنے ہوتے ہیں. اللہ پناہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو بات عرض کرنے کا کیا مقصد ہے، کہاں سے کہاں بات چلی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، یہاں پر بات ہو رہی تھی نا. تو اس میں جب ہم آئیں گے نا تو عرض یہ کر رہا تھا اس کی یاری بڑی ہے، وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی پرکھنا بھی بڑا ہوگا اور اس کا مزہ بھی بڑا ہوگا اور اس کی بے تکلفی بھی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چن بھی لیتے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا حضرت یعنی کہ حضرت ایک روایت کے مطابق اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تقریباً 70 تھے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس شاید ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی جس سے وہ 70 ڈھانپا کرتے تھے. اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ جب فجر کی نماز پر ٹھہرتے یا کسی بھی نماز کے لیے، نماز کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یعنی کہ جماعت فرمایا کرتے تھے نا، تو طویل ہوا کرتی تھی فجر کی. تو فجر کے لیے جب ٹھہرتے تھے تو بھوک سے اتنی نڈھالی کمزوری ہوتی تھی کہ قیام کے دوران ہی گر جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. سلام پھیر کر. اب میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایک نقطہ میرے بھی سمجھنے کے لیے آپ تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے کہ پیری مریدی کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اور پیر آدم مرشد اعظم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مریدین اعظم شاگردان اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا تعلق اور وہ کیسا. ٹھیک ہے نا. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے اور فرماتے، روایت کا مفہوم ہے کہ
کہ اگر یہ جو تمہاری یہ حالت ہے اس کا اجر کتنا اللہ کے ہاں تمہارا، یعنی کہ تمہیں اللہ اس کا کتنا نعم البدل دے رہے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس سے بھی زیادہ فقر و فاقہ اختیار کرو. سمجھ آئیے؟ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ سے ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. او بھائی بیعت ہو گئے تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، یار یہ شیخ کامل نہیں ہے. ہاں میں کھل کے بات کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہوتا، ہماری سوچ یہ نہیں ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ خانقاہ نظام پیری مریدی جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ افراد و تفرید پر مشتمل ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے، اس کی بنیاد وہ اللہ پاک پناہ عطا فرمائے ہم جیسے لوگوں کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے حقیقت کو واضح نہیں کیا. ہم نے حقیقت کو واضح نہیں کیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اللہ والوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرما دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد اگر ہوتا تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے دعا فرماتے نا اس وقت. یہ جو حدیث شریف ہے، یعنی کہ یہ جو حکایت ہے، یہ جو روایت ہے، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اس سے بھی زیادہ فقر و فاقہ تم اختیار کرو. کیا تلقین فرما رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی چنی جماعت نہیں تھے، اختار علی میرے لیے چنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام خلقت میں اللہ نے مجھ کو چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. ان کے متعلق ان کی یہ حالات، اور ہم اللہ معاف کرے پیری مریدی اور ان چیزوں کو کیا میں اچھا ابھی تک تمہارے یہ نہیں کہ اندر کی دنیا بدلی ہے کہ نہیں بدلی، اندر کے کیا حساب کتاب تمہارا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلے جو اللہ پر یقین تمہارا اللہ ہمارا نہیں تھا، تم اب جو آتے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کس حد تک تم پہنچے ہو، اصول و ضوابط کو سمجھے ہو، آداب کو سمجھے ہو، اس کا حق ادا کیا ہے. عقیدت ادب اطاعت یہ تین تاریں ہیں نا، عقیدت کی، ادب کی اور اطاعت کی. ٹھیک ہے نا، یہ ان تین تاروں کے ساتھ اگر محفل میں جانا نصیب ہو، حضرت نے یہ فرمانا تو ہم مشائخ اس چیز پر کہ شیخ کامل پہلے تو ملنا مشکل ہے، اور اگر مل جائے تو اس سے حصول فیض بھی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ہر کوئی فیضیاب ہو کے جائے گا. ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ہر کوئی فیضیاب ہو کے جائے گا. شرائط ہیں، اپنے اپنے اصول و ضوابط ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مشائخ اور صحیح معنوں میں جو مبارک اور بنیادی راستہ ہے اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.